ہم نے یہ بات کی کہ کیا چیزیں ہیں جو آپ کو روکتی ہیں آپ کو آگے بڑھنے کے لیے. تو اب تھوڑا سا ہم ایک اور چیز بھی روکنے کے علاوہ چلنے میں کیا چیزیں ہیلپ فل ہو سکتی ہیں اس کے اوپر بھی تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں. تو سب سے پہلے تو میں یہ ہمیشہ سمجھتا ہوں کچھ بھی کریں، بلکہ یہ کچھ بھی نہ کریں، ضرور کریں کہ بہت بڑا سوچیں. لاسٹ بھی ہماری اس کے اوپر تھوڑی سی ڈسکشن ہوئی تھی. بہت بڑا سوچیں. جب آپ نے بڑا سوچا ہوگا نا، چھوٹا کور ہوتے ہوئے آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. تو اس کی اگزامپل ہم کہ بھی بہت دور جانا ہو، چھوٹا سفر فیل ہی نہیں ہوتا. تو بہتر ہے کہ بڑا سوچیں، اور اس سب کو کرنے کے لیے تھوڑا سا پریکٹیکل اپروچ رکھیں اور ڈیوائیڈ کریں اسٹیپس کے اندر. ہمیشہ مائل سٹونز بنائیں اور ہر مائل سٹون پہ اس کو اپنے آپ کو خوشی دیں، انجوائے کروائیں، پارٹی کروائیں. پتہ لگے کہ آپ نے کچھ اچیو کیا ہے. جب آپ کے مائنڈ کو ریوارڈ ملتا ہے نا، تو آپ کا مائنڈ اور بہتر آپ کو ہیلپ کرتا ہے، اور آپ کے جو یہ نخرے ہوتے ہیں، جو رکنے والی چیزیں نا ہمارے، یہ کم ہو جاتے ہیں. تو سب سے پہلے کیا ہوا کہ ہم نے اس کے اندر اپنے مائنڈ کو یہ فیل کروانا ہے. اچھا، اسی کے اندر ایک اور چیز ہے، ویلیو دیں اس کو. ویلیو روٹین سے، مثال کے طور پر آپ نے بھی بڑی دفعہ دیکھا ہوگا، اور میرے ساتھ بھی ریگولر ہوتا ہے کہ ویسے اٹھنے میں کئی دفعہ کوتاہی ہو رہی ہوتی ہے. پتہ ہونا کہ فلاں صبح جانا ہے جی، فلاں دوستوں کے ساتھ پلان ہے، بھائی کوئی الارم نہیں بول رہا ہوتا، اور 15 منٹ پہلے یا 10 منٹ پہلے آٹومیٹکلی آنکھ کھل جاتی ہے. تو ہمارا پورا جو نظام ہے نا، وہ ویلیو کے اوپر چلتا ہے. ہمارا باڈی، یہ تو ہو گیا نا مائنڈ کا اٹھنے کا، سوتے ہوئے بھی. یہ سوتے ہوئے تو بلکہ کہتے ہیں نا کہ یہ تو آدھی موت ہے. تو ہم دعا بھی تو یہ پڑھتے ہیں نا کہ اللہم انی بسمک اموت واحیا. تو پوائنٹ کیا ہے کہ یہ جو آدھی موت میں بھی اگر ہمارا مائنڈ، جب ہم اس کو اس کی ویلیو بتاتے ہیں، امپورٹنس بتاتے ہیں، تو وہ ہمیں ہیلپ کرتا ہے. تو پورا باڈی سٹرکچر ہی ایسا ہے. اب ایگزامپل کے طور پر ویسے بھاگا نہیں جاتا، چلا نہیں جاتا، اللہ نہ کرے پیچھے کوئی جانور لگ جائے، تو بھائی آپ آزما کے دیکھ لیجئے کہ اس کی سپیڈ ہی بڑی ہوئے گی. وہ اتنی تیز بھی بھاگ جائے گا جو خود اس کو یقین نہیں آئے گا کہ میں ہی ہوں. تو اس کا مطلب کہ وہاں پہ اس کو اس کی امپورٹنس ایکچولی پتہ چل رہی ہوتی ہے نا. تو یہ پوائنٹ ڈسکس کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب آپ کی باڈی کو، آپ کے مائنڈ کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی چیز بہت ویلیو رکھتی ہے، کہ بہت ویلیو ہے، زیادہ ہے، تو اسی کے مطابق ریئیکٹ کرتا ہے. آپ کی باڈی جو نارمل ریئیکٹ کرتی ہے اس سے زیادہ رسپانسیو ہو جاتی ہے. تو ہمارا قصور کیا ہوتا ہے، ہم بہت بس اوکے ہو جائے گا، فکر ہی نہ کرو، چل جائے گا، کر لیں گے، کوئی مسئلہ. یہ جو الفاظ ہیں نا، اور یہ میں اپنی بھی اگر بات کروں، یہ بہت کامن تھے یا ہیں بھی، کہ بہت ساری چیزوں میں تھوڑا سا کیجول بیہیویئر. جب آپ مینٹلی کیجول لیتے ہو تو آپ کا مائنڈ بھی اس کو سمجھتا ہے کہ کوئی خیر ہے، ریلیکس، تو بھی چل کر. اب وہ جب چل کرنے پہ آتا ہے، پھر پرفارمنس ڈکریز ہوتی ہے، تو ڈیفینیٹلی ہم کہتے ہیں کہ ہم کامیاب نہیں ہو پا رہے. تو کہیں نہ کہیں ہم نے خود کو، اس کو کمفرٹ زون بھی آپ کہہ سکتے ہیں، حالانکہ یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو امپورٹنس اس چیز کی بتانی ہے. اب دوسرا کیا ہے، نیگیٹو تھنکنگ بہت بڑی ہنڈرنس ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس نیگیٹو کو پازیٹیو میں کنورٹ کرنا ہے. کسی بھی چیز کا ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا پازیٹیو سائڈ بھی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نظام قدرت جو بنایا ہے، آپ کچھ بھی سوچ لیں، جب آپ اس کا پازیٹیو سائڈ سوچیں گے نا، تو آپ کو ہزاروں لاکھوں چیزیں، اگر سپوز اس وقت نہیں سوچ پاتے، کوئی اور ایسی چیز سوچ لیں جو آپ کی زندگی میں اچھی ہے، جو پازیٹیو ہوئی. اس سے کیا ہوگا، وہ بیلنس آؤٹ کرے گی کہ اس وقت آپ کے اس کانٹیکسٹ میں آپ نہیں سوچ پا رہے ہیں. لیکن جب آپ اور سوچیں گے کہ اللہ کی عنایتیں کتنی ہیں، کرم نوازیاں کتنی ہیں، رحمتیں کتنی ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ ڈیفینیٹلی وہ آپ کو بہت زیادہ ہیلپ فل ہوگا. ہمیں ہیلپ فل ہوگا کہ ہم جو نیگیٹو تھاٹس کے وہ بہتے جا رہے تھے اس کے سمندر میں، ادھر سے تھوڑا سا ہمیں افاقہ ہوگا، ریلیکس ہوں گے. اس کے علاوہ ایک اور طریقہ بھی ہے. ہم جب تھک جائیں، جب ہمت ہار جائیں، کوئی ایسے بندے کو، کوئی ایسا رول ماڈل ذہن میں رکھیں کہ جس سے ہمیں انرجی ملے. اور یہ لائف میں بہت، اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ ٹیچر، کیونکہ نارملی ٹیچرز کو اسٹوڈنٹ آئیڈیلائز کرتا ہے. اب یہ بہت بڑا المیہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری ٹیچنگ کی جو بیسکس ہیں وہی خراب ہو گئی ہیں. ہم نے کتابیں پڑھانے کو ٹیچنگ سمجھ لیا، ہم نے کورس ختم کروانے کو ٹیچنگ سمجھ لیا، ہم نے پیپر امتحان میں زیادہ نمبر لینے کا طریقہ گر بتانے، شارٹ کٹس بتانے کو ٹیچنگ سمجھ لیا. لیکن ٹیچنگ ایکچولی یہ ہے نہیں. ٹیچنگ شعور دینے کا نام ہے، راستہ دکھانے اور اس میں ہیلپ کرنے کا نام ہے. ٹیچنگ کے اندر آپ بیسیکلی مائنڈ کھولتے ہو، کنفیوژن دور کرتے ہو،
آسانیاں پیدا کرتے ہو، لیکن آسانیاں خود پیدا کرنے کے قابل کرتے ہو اسٹوڈنٹ کو. آپ کبھی بھی اس کو شارٹ کٹس نہیں بتاتے ہو. آپ اس کو اس کا فائدہ نہ صرف بتاتے ہو بلکہ رول ماڈل کی طرح ریئلائز کرواتے ہو کہ بھائی یہ ان چیزوں کا یہ بینیفٹ ہے. تو ہم جب تک اپنے سسٹم میں ٹیچنگ اسپیشلی کے اندر میں سمجھتا ہوں ہمارے جو بہت سارے نیگیٹو ہمارے معاشرے کے اندر چیزیں آ گئی ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کہ ہمارے کو ٹیچر ہی کوئی نہیں ہے. ہم ٹیچ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ کر رہے ہوتے ہیں جس کے کرنا صرف رٹا مارنا ہے. میں اپنی اگر بات کروں یا ہم سب اپنی طرف دیکھیں، ہم نے یونیورسٹیز میں پڑھا تو ایگزام سے کیا ہے 2 سے 3 دن پہلے ہم پڑھتے تھے. اسپیشلی اگر آرکیٹیکٹس کی بات کریں، نارملی بہت سارے زیادہ تر لوگ میرے جیسے ہی ہوتے ہیں. ہم لوگ ڈیزائن کو اگر میں اپنی بات کروں بڑی ویلیو دیتے تھے، اور پھر ڈیزائن میں راتیں بھی جاگنا. لیکن جو ہوتا ہے نا تھیوری کے سبجیکٹس، ان کے اندر کمپیریٹیولی بہت کم ٹائم دیتے تھے. اس میں کیا 2 سے 3 دن پہلے پکڑنی بکس اور سارا پڑھنا، سارے لیکچرز. ہاں میں اگر اپنی بات کروں لیکچرز ریگولر تھے، لیکن لیکچرز بھی obviously آپ کو بھولے ہوتے ہیں تو آپ نے وہ پڑھنا، یاد کرنا، ایگزام میں نمبر لے لینے. اصل جو ٹیچرز کا کام ہے وہ ڈائریکشن، اس کی ویلیو دینا کہ جو آپ کر رہے ہو اس سے آپ کی زندگی کتنی چینج ہو سکتی ہے، اور اگر نہیں کرو گے تو تھوڑا سا ڈرانا اس حوالے سے. تو آپ کہاں آپ کو زیادہ ایفرٹ کرنی پڑے گی، پیچھے کوئی نہیں رہتا. ایفرٹ کریں، سب آگے ہیں. اسی کے ساتھ ایک امپورٹنٹ بات، چیلنجز سے گھبرانا نہیں ہے، بالکل بھی گھبرانا نہیں ہے. کیونکہ چیلنجز وہ ہے نا کہ اے بادیے مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو جو فرکشن آف دا ایئر ہے نا، وہ اسی سے تو سب یہ چیزیں اڑتی ہیں. تو ہمیں نیگیٹو جو ہے نا اس سے گھبرانا بالکل بھی نہیں ہے. ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ یہ جو آج مجھے چیلنج ملا، جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ جم میں جا کے آپ گھر میں سکون سے بیٹھے ہوتے ہو، آپ جم میں جا کے اپنے باڈی کے اوپر دیکھا جائے تو وہ تنگی دیتے ہو نا. کس لیے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس کا پازیٹیو امپیکٹ آئے گا. تو لائف میں بھی تو ایسا ہو سکتا ہے اور ہوتا ہی ہے. تو ہمیں نیگیٹو تھاٹ سے نکل کے اپنے کمفرٹ زون کو بریک کرنا ہے، اور جو چیلنجز آتے ہیں ان کو کنورٹ کرنا ہے اپرچونٹیز کے اندر. کیونکہ وہی اپرچونٹیز، دیکھیں نا ایک کام ہے وہ کوئی بھی بندہ کر سکتا ہے، کوئی چیلنج ہی نہیں ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. ایک کام ہے جہاں پہ بہت زیادہ ایفرٹ ریکوائرڈ ہے تو ڈیفینیٹلی بہت کم لوگ ہوں گے جو اتنی کنسسٹنسی کے ساتھ وہاں تک پہنچ پائے ہوں گے. تو وہاں تک پہنچنا ہی اصل میں آپ کو فیل دے گا کہ آپ زیادہ کامیاب ہیں. کیونکہ اصل دوڑ جو لگی ہوئی ہے نا کامیابی کی ہے. اور میں ایٹ دا اینڈ ایک چیز ضرور بات کروں گا کہ کامیابی کو نا ضرور اپنی کامیابی کو کہیں لکھ لیں، ڈیفائن کر لیں کہ ہماری نظر میں کامیابی کیا ہے. جب آپ لکھیں گے نا تو آپ کو بڑی چیزوں میں آپ کو لگے گا کہ ہاں مثال ہے، میں نے سوچا میرے پاس 2 کروڑ کامیابی ہے، تو ساتھ ہی آپ کے ذہن میں آئے گا کہ کیا اللہ نہ کرے ان کو ایگزامپل کے طور پہ دیکھیں جن کے پاس صحیح کئی 100 کروڑ ہیں لیکن اولاد. اسی طرح اب جب باقی چیزوں کو دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا ہاں میں نے جو یہ 10 کروڑ کو 100 کروڑ کو امپورٹنس دی، لیکن نہیں یار اس سے تو زیادہ میری اللہ نے باڈی پوری دی، کمپلیٹ دی، ہاتھ پاؤں آنکھیں دماغ صحیح دیا، تو یہ زیادہ بڑی نعمت ہے. تو یہ ساری چیزوں کا کمبینیشن بیلنسڈ اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہی کامیابی ہے. اور یہ ساری کامیابی، بڑے لوگ ایسے ہیں جن کے بظاہر آپ ان سے دیکھیں تو ان کا کوئی اعضاء نہیں ہے، تنگی ہے، لیکن وہ مطمئن ہیں. تو اصل میں ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اطمینان قلب، سکون قلب عطا کرے، اور یہی اصل میں کامیابی ہے. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم جی.